یہ ہے وقت میڈیا۔ حاضرین، شادی کا موقع ہے اور شادی کے موقع پہ مشاعرہ آرگنائز کیا گیا اور مجھے یاد آ رہے ہیں شادی کے حوالے سے ہی کچھ شعر یاد آ رہے ہیں۔ جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، حاجی جی، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یا آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے۔ تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے۔ او حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر، یہ جرم وہ ہے جو شادی شدہ بھی کرتا ہے۔ آج یہ ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے ہمارے ذیشان بھائی کو۔ آج کے بعد وہ سارے تجربے اپنے سے چھوٹوں کو بیان کریں گے۔ میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مشاعرے اور اس مائک کے حوالے سے ایک ناظم ہونے کی حیثیت سے کہ آج انشاءاللہ یہ سنت ابراہیم جو ان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے یہ تمام زندگی انہیں ہرا بھرا رکھے گی۔ یہ پہلی سنت ہے کہ جو مسلط کی جاتی ہے اور اس کے بعد زندگی نصیب ہوتی ہے آدمی کو۔ میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے، یہ ایک نوک جھوک تھوڑی سی اس لیے بھی مشاعرے میں کی جاتی ہے کہ اس سے ایک زندگی پیدا ہو، آپ لوگ جڑے مشاعرے سے۔ آئیے دوستو، میں اس مشاعرے کے بحریہ دور یعنی غزلیہ دور کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو بہت کم عمر ہے لیکن اس کی فکر کا معیار بہت بلند ہے، بہت خوبصورت، جتنا خوبصورت دیکھنے میں ہے اتنا ہی خوبصورت ترنم ہے اور اتنے ہی خوبصورت انداز سے شعر پڑھنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ شعر پڑھتا ہے اور کسی بھی محفل پہ چھا جانے کی صلاحیت اس شخص کے اندر ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جناب ارکم حسن پوری صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو نوجوان ہیں، میں ان کی نظر کرتا ہوں یہ شعر کہ جو ادھوری تھی مکمل وہ کہانی کر دی، اے غزل ہم نے تیرے نام جوانی کر دی۔ زوردار تالیوں کی آواز گونج میں استقبال کیجئے جناب ارکم حسن پوری۔ السلام علیکم حاضرین محفل۔ آج کی یہ خوبصورت محفل، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس محفل کے دولہا ذیشان بھائی کو، بہت بہت مبارکباد۔ زید بھائی کو اتنا خوبصورت مشاعرہ سجانے کے لیے اور اتنی باذوق سماعتیں ہمیں دینے کے لیے۔ آئیے میں بنا کسی تمہید کے سیدھے سیدھے غزل پیش کرتا ہوں، زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش ہے نہیں میرے خیال میں۔ حاضر کرتا ہوں، مطلع ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ میں صدر علی وغیرہ سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت پیش کرتا ہوں، سنیں۔ وہ دن کو رات کہے رات مانی جاتی ہے، یہیں سے جڑنے کی کوشش کریے گا۔ میں پیش کرتا ہوں، پہلے شاعر کے طور پہ ماحول بنانے کی کوشش کروں گا۔ حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ وہ دن کو رات کہے رات مانی جاتی ہے، وہ دن کو رات کہے رات مانی جاتی ہے، وہ دن کو رات کہے رات مانی جاتی ہے، امیر شہر کی ہر بات مانی جاتی ہے، شہر کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ یقین مانے میں وہ بھی پیش کر سکتا ہوں، وہ بھی پڑھ سکتا ہوں کہ جس کو آپ لوگ کھڑے ہو کے داد دینے پر مجبور ہو جائیں، لیکن کم لوگ ہیں اور بہت باذوق سامعین ہیں، اس وجہ سے میں کچھ شاعری کرنا چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں، سنیں۔ اور سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں ذیشان بھائی کو کہ انہوں نے اتنا خوبصورت یہ محفل سجائی، انہوں نے پیسہ جو لگایا وہ جائز جگہ لگایا، نہ کہ کوئی ڈھول بجا کر کے، نہ کہ کوئی اسٹیج لگا کر کے گانے کا۔ بہت بہترین ارکم بھائی اچھا سا پڑھ دیجئے، تب جائز ہوگا پیسہ۔ جی جی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں، سنیں۔ وہ دن کو رات کہے رات مانی جاتی ہے، وہ دن کو رات کہے رات مانی جاتی ہے، امیر شہر کی ہر بات مانی جاتی ہے،
شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کرتا ہوں، سنیں۔ میرے بدن کی نفاست کو کون سمجھے گا، 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 یہاں لباس سے اوقات مانی جاتی ہے، کیا کہنے ہیں، اوقات مانی جاتی ہے، یہاں لباس سے اوقات مانی جاتی ہے، میرے بدن کی نفاست کو کون سمجھے گا، یہاں لباس سے اوقات مانی جاتی ہے۔ آئیے شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کرتا ہوں، اس شعر میں سچائی ہو تو آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیے گا، حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ وہ دن کو رات کہیں رات مانی جاتی ہے، اسی لیے تو سکون ہے میری حویلی میں، 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 بزرگ باپ کی ہر بات مان جاتی ہے، باپ کی ہر بات مان جاتی بہت عمدہ، ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوش میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا، بہت 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 نوازش حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ اسی لیے تو سکون ہے میری حویلی میں، اسی لیے تو سکون ہے میری حویلی میں، بزرگ باپ کی ہر بات مان جاتی ہے، بزرگ باپ کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ میں پیش کرتا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیے گا، حاضر کرتا ہوں، سنیے گا۔ وہ خوش گمان ہے اتنا کہ اس کی آنکھوں میں، پیش کرتا ہوں، سنیے گا، آپ لوگ تھوڑا جڑنے کی کوشش کریں، حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ وہ خوش گمان ہے اتنا کہ اس کی آنکھوں میں، وہ خوش گمان ہے اتنا کہ اس کی آنکھوں میں، وہ خوش گمان ہے اتنا کہ اس کی آنکھوں میں، نمی بھی آئے تو برسات مانی جاتی ہے، نمی بھی آئے تو برسات مانی جاتی ہے، نمی بھی آئے تو برسات مانی جاتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت نوازش۔ آئیے میں غزل پیش کرتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ مائک والے تھوڑا سا خیال کریں، میں حاضر کرتا ہوں، سنیے گا۔ عمر لگ گئی جس کو آئینہ بنانے میں، عمر لگ گئی جس کو، عمر لگ گئی جس کو آئینہ بنانے میں، آئینہ بنانے میں ایک پل ہی کافی ہے دل کے ٹوٹ جانے، کیا کہنے، کافی ہے دل کے ٹوٹ جانے میں، عمر لگ گئی جس کو آئینہ بنانے میں،
پل ہی کافی ہے. شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. نوجوان نسل کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان بہت خوبصورت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ سبھی کی نظر کرتا ہوں یہ شعر, اور آپ لوگوں کی تھوڑی داد چاہتا ہوں, پیش کرتا ہوں, سنیں. عمر لگ گئی جس کو بس تیرے خیالوں میں, زندگی کٹی میری بس تیرے خیالوں میں, بس تیرے خیالوں میں زندگی کٹی میری, زندگی کٹی میری, آدھی یاد کرنے میں آدھی بھول جانے میں. ارے واہ واہ واہ, آدھی بھول جانے میں بہت نوازش. بس تیرے خیالوں میں زندگی کٹی میری, آدھی یاد کرنے میں آدھی بھول جانے میں, عمر لگ گئی جس کو. شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. واٹس ایپ اور میسنجر کا زمانہ ہے اور میرا شعر میں پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. آج میں یہ سمجھا ہوں خون دل سے لکھا تھا, آج میں یہ سمجھا ہوں, پیش کر رہا ہوں, سنبھالیے گا. آج میں یہ سمجھا ہوں خون دل سے لکھا تھا, خون دل سے لکھا تھا, ہاتھ جل گئے میرے تیرا خط جلانے میں, ہاتھ جل گئے میرے تیرا خط جلانے میں, عمر لگ گئی جس کو آئینہ بنانے میں, ایک پل ہی کافی ہے. شعر حاضر کرتا ہوں, شعر ملاحظہ فرمائیے گا. تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی, پیش کرتا ہوں, سنیں. حاضر کرتا ہوں, سنیے گا. چاند تو نکلتا ہے چاندنی نہیں آتی, چاند تو نکلتا ہے, چاند تو نکلتا ہے, چاندنی نہیں آتی, چاندنی نہیں آتی, آپ ہی چلے آؤ اس غریب خانے میں. بہت عمدہ. ارے حرکت پڑھ دیجئے بھائی. بھائی زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے. کم از کم بہت شکریہ. جی بالکل انشاءاللہ. بھائی میں جی بہت شکریہ, بہت نوازش, دوبارہ پڑھنے کا موقع. حاضر کرتا ہوں شعر, ملاحظہ فرمائیے گا. چاند تو نکلتا ہے چاندنی نہیں آتی, آپ ہی چلے آؤ اس غریب خانے میں, عمر لگ گئی جس کو. بہت شکریہ, بہت نوازش. حاضر کرتا ہوں شعر, ملاحظہ فرمائیے گا. بڑا نازک سا شعر پیش کرتا ہوں, سنیں. عمر لگ گئی جس کو
دیکھ کر، تھوڑا سا بھائی مشاعرے میں آپ سنیے گا، دیکھ کر کلائی کو ارکم بھائی تھوڑا سا بے تکلف ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں. جی جی بالکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں آپ کو. ایک بار انسان دیکھیں، انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار زوردار تھا. بہت شکریہ، بہت نوازش. پیش کرتا ہوں، سنیے گا، حاضر کرتا ہوں، سنیں. دیکھ کر کلائی کو یوں جھٹک دیا اس نے، دیکھ کر کلائی کو، دیکھ کر کلائی کو یوں جھٹک دیا، دیکھ کر کلائی کو یوں جھٹک دیا اس نے، یوں جھٹک دیا اس نے، ہاتھ ہو گئے زخمی چوڑیاں بنانے میں. ارے بابا بہت عمدہ کا حسن کوئی زندہ باد. بہت شکریہ، ایک بار زوردار تالیوں سے مجھے اجازت دیں، میں پیش کرتا ہوں، سنیں. دیکھ کر کلائی کو یوں جھٹک دیا اس نے، ہاتھ ہو گئے زخمی چوڑیاں بنانے میں، ہاتھ ہو گئے زخمی چوڑیاں بنانے میں، عمر لگ گئی جس کو. مقطع ملاحظہ فرمائے، مقطع پیش کرتا ہوں، سنیے گا. بن کے عشق کی خوشبو میں بکھر گیا کم، بن کے عشق کی خوشبو، بن کے عشق کی خوشبو میں بکھر گیا ارقم، میں بکھر گیا ارقم، ڈھونڈتا پھرے گا وہ اب مجھے زمانے میں، ڈھونڈتا پھرے گا وہ اب مجھے زمانے میں، عمر لگ گئی جس کو آئینہ بنانے میں، ایک پل ہی کافی ہے. جی بالکل. اب میں سیدھے سیدھے، مجھے ماں کی نظم ہے، اس کا حکم ہے، میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا. سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں. اس نظم میں بچپن سے لے کے جو لمحات گزرتے ہیں، جب ہم چلنا سیکھتے ہیں یا جب ہم لڑکھڑا کر گرتے ہیں، وہ سبھی لمحات کسی نہ کسی بننے شریک ہیں. آپ لوگ سنیے گا، پیش کرتا ہوں، سنیں. سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں. بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے. میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے. وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، کہ پڑھ پڑھ کے قرآن
آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ اسی سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ سنیے گا، میں بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریے گا۔ وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، یہ کہہ کر کہ تو تھک گیا میرے بیٹے، کبھی دودھ میٹھا پلاتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ میں بند پیش کرتا ہوں، لہذا فرمائیں، تھوڑا والیوم اور کر دیں، بہت زیادہ کھینچ رہا ہے مائک آواز۔ میں پیش کرتا ہوں، سنیں۔ سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ میں بند حاضر کر رہا ہوں، اس بند میں سچائی ہو تو آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیے گا۔ پیش کرتا ہوں، سنیں۔ الہی قبول اب یہ میری دعا کر، میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر، الہی قبول اب یہ میری دعا کر، میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر، میری ماں کو تو بخش دے میرے مولا، کہ جنت میں رکھنا تو رانی بنا کر، مجھے اب رلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ میں بند پیش کرتا ہوں، اس محفل میں جتنے ہی بزرگ ہیں ان سبھی کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، وہ بچپن کے دن اب نہیں آنے والے، بہت کھیلتے تھے اندھیرے اجالے، میں اب سوچتا ہوں کہ پیروں میں میرے وہ ممتا کی زنجیر اب کون ڈالے، گلی سے بلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ آئیے مقطع کا بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اس محفل میں جتنے بھی نوجوان چہرے ہیں، اللہ ان سبھی کی دن میں زندگی میں ایک نہ ایک ایسا دن ضرور دکھائے۔ میں پیش کرتا ہوں، سنیں۔ وہ ماتھا میرا پیار سے چومتی ہے، کہ اب چاند جیسی بہو ڈھونڈتی ہے، وہ ماتھا میرا پیار سے چومتی ہے، کہ اب چاند جیسی بہو ڈھونڈتی ہے، میرے گھر کو جنت بنانے کو ارقم یہاں در بدر کو بکو گھومتی ہے، کہ صحرا سجاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں،
بہت یاد آتی ہے ماں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت معزز حاضرین، ارکم حسن پوری نے بہت ہی جذباتی نظم پہ یہ مشاعرہ چھوڑا ہے. عباس تابش نے کہا تھا کہ وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے، وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی. تو دوستو یقیناً ماں وہ چیز ہے کہ جب یہ باتیں، یہ نظمیں، یہ شاعری اور ماں کے حوالے سے گفتگو ہم سنا کرتے تھے، تب پریکٹیکلی ہمیں یہ احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ واقعی یہ رشتہ ہے کیا. بس ہم اپنی ضرورتیں دکھائی دیتی تھی، ہم لپک کے ماں کے پاس پہنچ گئے، چپٹ گئے، یہ چاہیے وہ چاہیے. لیکن جب ہماری زندگی میں ہماری اولاد ہے یا ہمارے سامنے، اور ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جب اسے تمام رات جاگ کے پالتے ہوئے دیکھا، تب اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں بزرگوں نے پالا ہے کتنی محنت سے، ہمیں بزرگوں نے پالا ہے کتنی محنت سے. ہمارے سر پہ جب آیا یہ بوجھ تب جاتا. تو یقیناً دوستو جب آپ عمر کے کسی اور پڑاؤ میں ہوتے ہیں تب زندگی آپ کے اوپر کسی اور طریقے سے کھلتی ہے. جب آپ آگے بڑھتے ہیں تب آپ کو رشتوں کا احساس کسی اور شکل میں ہوتا ہے. اسی کا نام زندگی ہے. میں ارکم حسن پوری کے خیالات کا بے حد قدر کرتا ہوں اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت نظم سے آج کے اس مشاعرے کے غزلیہ دور کا آغاز کیا اور اس مشاعرے میں ایک زندگی بخشی. لیکن دوستو مشاعرہ، اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286. آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.